مسئلہ عظمت صحابہ پر آپ حضرات کے سامنے چند عنوانات کے متعلق کچھ بات ہو چکی ہے، اس میں دفاع صحابہ کی اہمیت اور ایمان صحابہ کا مسئلہ اور عدالت صحابہ کا مسئلہ یہ بالتفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس پر مزید جو حضرات تحقیق کرنا چاہیں گے تو اب ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، حوالے تو اس پر سینکڑوں موجود ہیں اس کے علاوہ، لیکن مقصد ہے ایک بات سمجھانا، ورنہ ایک ہی موضوع کو چھیڑیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اب آج کے سبق میں ایک تو میں اشارہ کر دیتا ہوں، اتباع صحابہ کا مضمون بھی پہلے آ چکا ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیات آپ نے وہاں پر نوٹ بھی کر لی تھی اور اس پر بھی کچھ نہ کچھ ہو چکا ہے۔ وہاں آپ کے پاس جو عنوان لکھے ہیں ان کے مطابق دو چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے اور آج کوشش کریں گے اس تمہید کو ختم کریں، کیونکہ اصل ہمارا موضوع ہے رد المطاعم، اور یہ تو ویسے تمہید تھی کہ آپ کو پتہ ہو کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں کس انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے وقت کو بھی پیش نظر رکھیں اور جلدی طرح لکھتے ہیں۔ ایک موضوع تو اوصاف صحابہ یہ عنوان، اور دوسرا ایک عنوان تھا رحماء بینہم، آپس میں صحابہ کرام کی الفت اور محبت، یہ اس پر اور ساتھ ساتھ دوسرے موضوعات بھی آئیں گے، اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو یہاں پر چند آیات دیکھ لیں۔ ایک ہے صحابہ کی عظمت کی وجہ صحبت اور معیت رسول، یہ بھی صحابہ کرام کا خاص وصف ہے، معیت مصطفیٰ، معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا یہ مقام ہے اور عظمت اور درجہ ہے۔ اس معیت پر سورۃ الفتح محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ معہ یہ آپ کے ساتھ ہیں، سورۃ الفتح کا آخر۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لو، اوصاف صحابہ اسی جگہ سے شروع ہوتے ہیں، سورۃ الفتح سے آگے آ رہا ہے، ہمارے سارے موضوع آ رہے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم الی آخرہ، یہ انشاءاللہ سورہ فتح میں اس کی تفصیل کریں گے۔ ابھی صرف آپ نے آیات جمع کرنی ہے۔ تو ایک یہ ہے معیت کی آیت، اور دوسرا سورۃ الکہف، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ سورۃ کہف
اور آیت نمبر 28 صفحہ نمبر بتاؤ گے 605. یہاں دیکھ لو اس آیت کو، اس میں اور بھی مضمون ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اس میں وصف ماہیت بھی آ رہا ہے، اور دوسرا یدعون ربہم، یہ اور وصف ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک رکھ ساتھ ان کے، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم صرف اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح و شام یعنی علی الدوام. اور اس پکار سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ یریدون وجہہ، یہ اخلاص والا پہلو. یریدون یعنی ایک بسط تو ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں. نمبر 2 یریدون وجہہ مخلصین ہے، اور مقصد اللہ کی رضا ہے. بلا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا تعد عیناک، نہ پھریں آنکھیں تیری انہم ان سے، تیری آنکھیں ہٹے نہیں. اس کا ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے بہت سارے مکان پہ، نہ پھیرے آپ اپنی آنکھوں کو، یہ نہیں ترجمہ. ترجمہ ہے کہ نہ ہٹنے پائیں آنکھیں تیری، لا تعد عیناک انہم ان سے، آپ کی نظر کرم رہے. ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع، ہاں ارادہ رکھتے ہوئے دنیا کی زندگی کا. کوئی مشرکین نے کہا کہ ان کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ، ہم آپ کی دعوت سنیں گے. اب جنہوں نے صحابہ کرام کو حقیر سمجھا اور کہا کہ ہم ان کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کے بارے میں قرآن چند احکام ذکر کرے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ پہلا فتویٰ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، دوسرا فتویٰ. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تیسرا فتویٰ. یہاں 3 فتوے لگائے ہیں کس پر؟ کہ جو صحابہ کرام کو حقیر سمجھ رہے تھے. اور بزرگوں، حقیر سمجھ کے وہ کہتے کہ ان کو مجلس سے اٹھاؤ تب ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری عزت نفس کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا یہ بے ایمان سب سے پہلے میرے قرآن کا منکر ہے. نمبر 2 یہ اپنی ہوا کا بندہ ہے. اور نمبر 3 اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، حد سے گزر گیا ہے. جو صحابہ کرام کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اوصاف صحابہ کا ذکر، یہ بھی عظمت شان ہے. پھر آپ کو حکم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیں نہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ کے ہاں مجلس پیغمبر کی رونق ہی صحابہ ہے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کے ساتھ رہیں. اور یہاں پر لا تعد عیناک کا مطلب ہے کہ میرا پیغمبر ان سے اپنی نظر کرم ہٹانی نہیں، ان کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ جو وَاصْبِرْ ہے اور لا تعد یہ اور عظمت ہے. اور یدعون ربہم بالغداۃ والعشی اوصاف مع الذین سے وہ وصف ماہیت بھی ساتھ آ گئی. اسی طرح یہ ایک آیت ہے سورہ توبہ میں، والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم، توبہ رکوع 4 ہے. والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم.
ہاں بھائی آپ تو نکالو ذرا. نہیں مل رہی. آیت نمبر یہاں پر بھی وہی بات ہے. آیت نمبر 88 صفحہ بتاؤ. 298. یہ دیکھیں گے. والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ جو ایمان لائے معہ اسی معیت میں، جاہدوا باموالہم، معیت کو بیان کروں گا فتح میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، ان کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے. اولئک لہم الخیرات، ساری بھلائیاں ہیں ان کے لیے. واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہے. آگے پھر انجام ہے. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اس کے ساتھ سورہ مزمل، وہاں پر آگے طائفۃ من الذین معک، آیت نمبر 20 صفحہ بتاؤ گی. یہاں تہجد کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں وطائفۃ من الذین معک، آپ نماز پڑھتے ہیں، انک تقوم، آپ قیام کرتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت ان کی جو تیرے ساتھ ہیں. معک یہ معیت، وصف معیت، معک یہ. اس کے بعد اسی کے ہم معنی آ جائے. یہ سورہ ہود ہے، آخر میں فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت. جلدی میں جلدی ٹائم نہیں. 112 آیت نمبر 112 صفحہ جلدی بولو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، آپ بھی پکے رہیں، اور من تابا جو توبہ کر چکے ہیں، معَكَ آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ. تو یہ بھی وہی معیت ہے. اسی آیت کو آگے پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، آپ بھی اور صحابہ بھی نہ جھکاؤ کرو طرف ان کے جنہوں نے ظلم کیا. اس کو بتاتے ہوئے آگے پھر اقیم الصلاۃ ان الحسنات فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہاں پر وصف پایا محسن، محسنین، اوصاف میں، اور معیت بھی اور وصف احسان دونوں وصف کرتے ہیں. اسی طرح یہ آپ نے کل پڑھا تھا الذی جراک حین تقوم وتقلبک
الساجدین. ہاں بھائی جلدی جلدی بولو. تقلبک فی الساجدین. میں نے بات بتا دی کہ ساجدین سے مراد کون ہے؟ صحابہ. صحابہ جو تہجد پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی کرتے. تو یہاں پر بس کیا آیا؟ الساجدین. کہ صحابہ کرام ساجد ہیں، ساجدین کی جماعت. اور آگے یہ سورہ یوسف، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی. آیت نمبر، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 108. صفحہ بولیں بھائی. 375. کیا مصیبت ہے؟ کیوں نہیں صحیح بتا دے صفحہ؟ آگے جا کے رنگ لگاؤ گے. جہاں صفحہ نہیں بتا سکتے، ایک کوئی بولتا ہے دوسرا کوئی بولتا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں بھی اللہ کی طرح بلاتا ہوں اور جو میرے متبعین ہیں ان کی دعوت بھی ہے الی اللہ. یہاں بسب کیا نکلا کہ صحابہ کرام سب دعات ہیں الی اللہ، داعی الی اللہ ہیں، اللہ کی توحید کی طرح بلانے والے. اور پوری بصیرت کے ساتھ ہر صحابی داعی الی اللہ ہے، داعی الی اللہ ومن اتبعنی. اچھا جی، اسی طرح اور آیت ہے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اردو تلاش کرو. یہ غالباً سورہ آل عمران ہی ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ. جلدی بھائی جلدی. ہاں صفحہ بتاؤ بھائی. ہاں صفحہ کیا ہے؟ 85. دیکھو جہاں پر بھی فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فرما دیجیے میں نے سونپ دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. میں نے بھی صرف نہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میرے متبعین ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے. وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو سونپا ہے للہ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. تو یہ بھی وصف اخلاص ہے. اخلاص صحابہ کرام کا وصف اخلاص کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے متبعین اولین صحابہ کرام وہ سب مخلص ہیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد یہ سورۃ البینہ اولئک هم خیر البریہ.
ہاں بھائی یہاں پر دیکھو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ مسئلہ مان چکے اور عمل صالح کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اب اس سے مراد اولین مصداق یہی لوگ ہیں، صحابہ کرام آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہ حسن خاتمہ ہے، حسن خاتمہ اور ان کا جنتی ہونا۔ آگے پھر آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، معلوم ہوتا ہے وصف خشوع صحابہ کرام کیا خاشع ہیں، خاشع خشوع کرنے والے، اور بس پایا اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں خیر البریہ۔ اور درمیان میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس طرح کی باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ آیت بھی وہاں اوصاف صحابہ میں خیر البریہ اور حسن خاتمہ، داخلہ جنت اور رضائے الہی کا حصول، یہ تینوں چیزیں یہاں آ گئی۔ اس کے بعد سورت مجادلہ بالکل آخری آیت ہے۔ لا تاجدو، ہاں صفحہ بھائی آیت نمبر 22، 1101 بھائی، سورۃ المجادلہ بالکل آخر پہ۔ لا تاجدو قومن، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان باللہ بھی ہو اور ایمان آخرت کے ساتھ بھی ہو، وہ محبت کریں اس سے من حاد اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے دشمن مشرک اور بدعتی سے، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ او بزرگوں کیا مصیبت ہے، خیر تو ہے، ہاں سارے تاثیر کی۔ یہ دیکھو جہاں پر قرآن کیا کہتا ہے، لا تجدو قومن، نہیں پائے گا تو قوم کو، بے اتفاق کے مفسرین اس قوم سے مراد ہے اصحاب رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اولین، اور اس کے بعد جن میں یہ بس ہوگا وہ بالتبع۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ وہ کبھی کسی مشرک اور بدعتی کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، کسی مشرک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی شان ذرا سمجھو آیت کو بھی، صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کا مشرکوں کے ساتھ توڑ ہی رہتا ہے، صحابہ کا مشرک کے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا، اور گستاخ رسول کے ساتھ من حاد اللہ ورسولہ، اور آگے وہ چاہے گستاخ اس کا باپ ہو، اس کے بیٹے ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کا کنبہ اور خاندان ہو، اور اتنے پکے ہونے کی وجہ سے کسی توحید کی غیرت کی بنیاد پر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں کہ جب ان کے دل میں اتنی پکی غیرت ہے توحید کی کہ توحید کے دشمن کو برداشت ہی نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں کتب، اللہ نے خود لکھا ہے ان کے دلوں میں ایمان، کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اپنی خاص رحمت سے ان کی تائید کی ہے، اور اس کتابت الہی اور تائید الہی کا مطلب یہ ہے
وہ اب ایسے پکے ہو گئے یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اب وہ جنتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کی لکھتیں مٹ سکتی ہے، کتابتیں بدل سکتی ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی لکھت اور کتابت کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا اولئک، صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان کا کاتب میں ہوں، کاتب فی قلوبہم الایمان۔ او بزرگو آیت کو سمجھو، یہ کاتب کون ہے؟ اللہ، ایمان لکھنے والا اللہ، وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی تائید کی ہے۔ یہ تائید اور کتب فی قلوبہم الایمان کبھی منافق کے دل میں بھی ہوتا ہے۔ تو لما يدخل الایمان فی، وہ تو دل میں آتے ہی نہیں، معلوم ہوتا ہے یہ پکے مومن تھے۔ ایک دوسرا تائید آئی، ایدہم بروح منہ، اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کی تائید کی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ۔ تو جہاں پر ایک تو مضمون آیا کہ وہ پکے ایماندار ہیں، اور بس پایا اوصاف صحابہ نے، بس پایا کہ گستاخان الہی اور گستاخان رسول کے پکے دشمن ہیں اور پکے جنتی ہیں، اور ان پر اللہ نے اپنی تائید اتاری، خاص رحمت سے ان کو نوازا ہے۔ یہ تینوں کمال یہاں انہی کے بیان کرتے ہوئے قرآن نے بس نہیں کی، آگے پھر فرمایا رضی اللہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ بھی خدا پہ راضی ہو گئے۔ اللہ نے جو حکم دیا انہوں نے مانا، وہ بھی راضی ہو گئے۔ اب فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ کون ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، حزب اللہ۔ اور آگے پھر الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کی فوج جیتے گی۔ المفلحون یہ ہے حزب اللہ، اللہ کی فوج، اور جہاں بھی جائے گی حزب اللہ یہ کامیابی رہے گی۔ المفلحون یہی ہوا، کوئی حزب اللہ روم کی طرف چلی کامیاب، بیت المقدس کی طرف چلی کامیاب، ایران کی طرف رخ کیا کامیاب، افریقہ کی طرف چلے کامیاب، پیشین گوئی بھی کر دی کہ الا ان حزب اللہ، اللہ کی فوج، جہاں پر حزبہ نہیں کہا، حالانکہ حزب اللہ آ چکا تھا، حزبہ ضمیر کا مقام تھا۔ یہ صحابہ کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا یہ کوئی عام فوج نہیں، یہ اللہ کی فوج ہے، وہ المفلحون۔ اگر ملک پاکستان میں رہ کر فوج پاکستان پہ تنقید کرنا دہشت گردی اور بغاوت ہے، تو پھر اسلام کا نام لے کر فوج الہی پر تنقید کرنا بھی پرلے درجے کا کفر اور بربریت ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اپنی فوج کو ملک نہیں تنقید کرنے دیتا، فوج پہ تنقید ہوگی، اور صحابہ کون ہے؟ اللہ کی فوج۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اور ساتھ بتا دیا یہ فوج المفلحون دنیا میں کبھی شکست نہیں کھا سکتی، جہاں جائے گی جیتے گی۔ انہیں آج کل کہتے ہیں ہماری پاکستانی فوج بڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں میری فوج بڑی ہے۔ ان حزب اللہ هم المفلحون، آج بھی جو انہی کے نقش قدم پہ چل کے جہاد کرے گا جیتے گا وہ، لیکن وہ تب ہو سکے گا کہ دل میں ایمان کی غیرت ہو، اور غیرت کیا ہے وہ بتایا کہ لا تجد قوما، نہیں پائے گا قوم کو، کیا نہیں پائے گا؟ یواقون، ہفتے کرتے ہوئے، جاریاں کوفتیاں لگاتے ہوئے، مشرکوں کے ساتھ جوڑ، مشرکوں کے پیچھے نمازیں، ان کے کلخانیوں اور چالیسوں میں شرکت، اور پھر کہتا ہے میں ہوں بھی مومن، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کا متبع نہیں، وہاں پر تو باپ ہوں، جو بھی ہو ان کو چھوڑ کے صرف مسئلے پہ چلنے والے،
تو بہرحال اب یہاں پر وصف شمار کر لو. ایک وصف یہ ہے کہ صحابہ کبھی مشرک کو برداشت نہیں کر سکتے. نمبر 2، صحابہ کرام اپنے خاندان اور قبیلہ اور رشتہ داروں ابا ابنا پر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو ترجیح دینے والے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو ترجیح دینے والے ہیں. تو تیسرا، ان کے دلوں میں ایمان گارنٹی شدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں سبحان الہدى المستقیم والا عنوان، اور ان پر خدا کی تائید ہے، اور سب صحابہ جنتی ہیں، ان پہ خدا راضی ہے، اور نیابت پایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے. یہ اچھا جی. اس کے بعد اور دیکھ لو، یہ سورہ توبہ رکوع نمبر 14، التائبون العابدون. آیات کو ذرا سوچتے بھی ہو، آخر پہ میں نتیجہ نکالوں گا ان کا چند لفظوں میں. دیکھو، وہ قرآن شروع کر رہا ہے اوپر سے، آیت نمبر 111 سے. صفحہ بتاؤ گئی 305. سارے اپنے آنکھوں سے دیکھو. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خرید چکا ہے من المؤمنین، مومنین سے. یہ مومنین کون تھے جن سے سودا ہوا تھا؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے. انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی. یہ خبر دینے والا اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سودا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے بے پکی ہے، یہ سودا ہو گیا. ایک یہ ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے بیچا، آگے قبول ہی کوئی نہ کرے. جہاں فرمایا ہمارا سودا ہو گیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اور بدلہ کیا ہے؟ بان لہم الجنہ، بان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے. اب ذرا سمجھو، ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک، اور حضرت معاویہ سے لے کے حضرت بلال اور خبیب تک، ایک چیز ہم ثابت کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی، ان کی جان بھی اللہ کے لیے تھی اور ان کا مال بھی اللہ کے لیے تھا. سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ خصوصاً ابو بکر صدیق سب سے پہلے جس نے اسلام کی خاطر خرچہ کیا وہ ابو بکر صدیق تھے. سب سے پہلے جس نے ہجرت میں خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق تھے. سب سے پہلے پیغمبر کی جان کو انتہائی خطرے کے وقت جس نے جان کو حاضر کیا وہ ابو بکر صدیق تھے. اور سب سے پہلے مسئلہ توحید کی خاطر مسلمانوں میں جس کو مار پڑی وہ بھی ابو بکر صدیق تھے. تو سمجھ آئی؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام پہ حملہ ہوا، یہ آئے گی بات. اور وہاں پر اکیلا ابو بکر پیغمبر کا دفاع کرنے والا تھا. اور اسی طریقہ سے سب سے پہلے جس کو مکہ سے نکالا گیا وہ ابو بکر صدیق تھا. وہ جو ابن دغنہ کی امان کا مسئلہ بخاری جنہوں نے پڑھی ہے، وہاں پر آیا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو مکے سے نکالا گیا اس جرم میں کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن ہماری عورتیں اور بچے سنتے ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اس لیے مشرکین مکہ نے ان کو نکالا. بخاری میں ابن دغنہ کی لمبی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے اور وہاں راستے پہ وہ ابن دغنہ بہت بڑا سردار تھا مکہ والوں کا، وہ مل گیا. اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کلمات بولے. پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ مکہ والوں نے مجھے مکہ سے نکالا ہے اور یہ لڑتے ہیں اور میں جا رہا ہوں یہاں سے، میں
زمین پہ چلوں گا، سیو فی الارض، زمین پر پھر ٹر کر وہاں پر اللہ کی عبادت کروں گا۔ وہ ابن دغنا اپنی زبان میں لے آیا تھا، اور وہاں جو لفظ تھے ابن دغنا مشرکین کے سردار کے ابو بکر صدیق کے لیے وہی لفظ تھے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے دعوے نبوت پر وہ لفظ بولے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے، وہی اس مشرکین کے سردار نے ابو بکر صدیق کے لیے بولے۔ بہرحال وہاں پر کہ نقض موضوع ہوگا، وہ حدیث میرے پاس لکھی ہے۔ ہاں اچھا چلو اس کا نشان لگا لو، وہ شان فضائل صدیق اکبر میں آ جائے گی۔ تو جہاں پر اللہ فرماتے ہیں سودا ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان امن الناس، سب سے بڑا امن اپنے مال میں اور جان میں وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ یہاں مراد کیا ہے؟ اشترا سے ابو بکر صدیق کی پوری پارٹی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سودا کر لیا ان کے جان اور مال، اور اس کے بدلہ میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے بدلہ میں کیا ہے؟ جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، یہ تاکید رابطی کا مطالعہ کرنے کے لیے ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ جنت کا وعدہ، فرمایا یہ اللہ پر حق ہے، اور یہ وعدہ جہاں نہیں، فِي التوراۃ والانجیل والقرآن، ذالک مثلھم فِی التوراۃ والانجیل، اور فمن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم، یہ وہ بیع کا ذکر کرتے آگے قرآن ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ اوصاف صحابہ، ان کے سودا کرنے والوں کے اوصاف کیا ہے؟ التائبون، العابدون، الحامدون، چپی نہیں ہے، اے سارے اوصاف ہیں۔ توبہ کرنے والے، اور جن کو اللہ تعالی کہہ رہا ہے ان کی قبولیت توبہ میں کیا شک ہے۔ العابدون، عبادتیں کرنے والے، الحامدون، حمدیں کرنے والے، الطائعون، الراکعون، الساجدون، الآمرون، الناہون، الحافظون، یہ ساری کیا ہیں؟ صفات ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اوصاف صحابہ، یہ ساری صفتیں صحابہ کرام کی ہیں۔ آگے فرمایا وبشر المؤمنین، وبشر المؤمنین۔ یہ اچھا جی، اس کے بعد سورت آل عمران رکوع نمبر 6، وہاں پر بھی اوصاف ہیں، الصابرین، الصادقین، والقانتین۔ آیت نمبر 17، صفحہ نمبر 85۔ یہاں پر بھی رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، یہ ذکر کرتے ہوئے آگے الصابرین، یہ کیا ہے؟ اوصاف ہے۔ ہاں کیا مصیبت ہے؟ بولتے چلتے نہیں ہو۔ والصادقین، والقانتین، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین للاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے اور استغفار کرنے والے، یہ بھی کیا ہے؟ اوصاف صحابہ۔ آگے جی، آگے لقد تاب اللہ علی النبی، سورہ توبہ غالب رکوع نمبر 14۔
لقد تاب اللہ علی النبی، آیت نمبر 117 اور صفحہ بتاؤ 306. کیا فرمایا؟ لقد تاب، لقد ماضی پر قد بھی اور لام بھی، معنی قسمیہ. واللہ لقد، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے تاب اللہ علی النبی، اللہ نے رجوع کیا یعنی رحمت کی اوپر نبی کے، بل مہاجرین اور مہاجرین پر، بل انصار اور انصار پر. نبی جو توب نبی کے لیے ہے وہ ساتھ ملا کے بل مہاجرین بل انصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ جنہوں نے آپ کی تابعداری کی مشکل کی گھڑی میں. مشکل کی گھڑی میں معلوم ہوتا ہے صحابہ نے العسرہ میں پیغمبر کا ساتھ چھوڑا نہیں. اتبعوہ کہتے ہیں سارے چھوڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں سب سے مشکل گھڑی تھی العسرہ، اس میں بھی نبی کے صحابہ بھی چھوڑ کے گئے. یہ بے ایمان کہتے ہیں جنازہ بھی چھوڑ گئے. اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، ساعت اسرہ اور تنگ گھڑی میں ساتھ نہیں چھوڑا. اور اس میں سارے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو پیچھے چھوڑا تھا امامت وہ نگرانی کے لیے. یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. حضرت علی کو پیچھے چھوڑ گئے، باقی سارے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وغیرہ، لیکن جن کے ایمان پر لوگ بات کرتے ہیں وہ سارے ساتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اور وہ 3 صحابہ ان کی آگے توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے. بہرحال جہاں پر اللہ نے مہاجرین انصار کو ملا کر لقد تابا اپنی رحمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے پیغمبر پر، مہاجرین و انصار پر رحمت کی. الذین اتبعوہ، دوسرا مسئلہ بتا دیا قرآن نے کہ صحابہ کسی مشکل میں اللہ کے نبی کو چھوڑنے والے نہیں تھے. اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس تنگ گھڑی میں بھی اتباع کی. اور دوسری آیت ساتھ ملاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب اتبعونی پر کیا آتا ہے؟ یحببکم اللہ. اور تو جہاں آ گیا اتبعوہ ہو، ان کی اتباع منسوخ ہو گئی. تو صحابہ کا محبوب اللہ اور بارگاہ الہی کا محبوب ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ وہاں اتبعونی پر ہے یحببکم اللہ، اور آگے ہے یغفر لکم. اور جہاں پر آیا اتبعوہ تو وہ اتباع کر چکے ہیں، انہوں نے اتباع کی ہے. تو معلومات ہے یحببکم اللہ اس کا وہ پورا مصداق ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب سب تو اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. آگے اسی کو آگے ذرا پڑھو، آگے چلے اور اسی آیت کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ بھی بس پا گیا صحابہ کرام کا. آگے چلتے ہوئے وہ اسی ترتیب میں فرمایا لا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به. آگے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر محسنین کا وصف آ دیا. اور پھر قاتل الذین یلونکم، آگے اسی اور یجدوا فیکم غلظہ، یہ صحابہ کرام کو کہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں اور مارو ان کافروں کو. اور یقین رکھ لو ان اللہ مع المتقین. یہ سارے اوصاف ہیں
انہی صحابہ کرام کے۔ آگے چلو جی، یہاں پر اچھا وہ رحماء بینہم پر تھوڑا سا مواد۔ رحماء بینہم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے دل نہیں لڑ سکتے۔ رحماء بینہم آپس میں نرم، آپس میں رحیم، یعنی ان کے دل ایسے ملے ہیں کہ دل سے نہیں لڑ سکتے، اور ان کے دل آپس میں اگر ویسے کوئی اختلاف ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہارون و موسیٰ کا بھی ہو گیا، لیکن جو دلوں کا معاملہ ہے، رحمت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کے دل آپس میں جڑے ہیں۔ اسی مضمون کو قرآن نے بیان کیا سورہ آل عمران میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ نکالو ذرا، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس وقت تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے خود جوڑا تمہارے دلوں کو۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، صفحہ 100۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے جوڑا تمہارے دلوں کو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کیا تھوڑا سا سمجھنا ہے؟ پہلے دشمن تھے، پھر اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے جوڑنے کے بعد دل جڑے بھی ہیں یا نہیں؟ اللہ نے جوڑے، اللہ کے جوڑنے سے دل جڑ بھی گئے یا نہیں؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، بس ہو گئے تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی۔ اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ کا آپس میں بغض تھا، حضرت علی، حضرت عائشہ کا بغض تھا، خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ہاشم کا بغض تھا، اور بعد والی لڑائیاں آلے رفض یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ نبی پاک کے زمانہ میں چھپے رہے اور اندر اندر ان کا بغض تھا، اور جب نبی پاک چلے گئے تو انہوں نے اس بغض کو ظاہر کیا، خلافت پہ قبضہ کیا، فاطمہ کا گھر جلایا اور باغ بدر لوٹ لیا، اور آل علی کو انہوں نے پرانے بدلے لیے، بدر احد والے یہ بےایمان یہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس تم بن گئے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی کے۔ اب اگر تو کہتا ہے کہ صحابہ کے دل جڑے نہیں یا صحابہ کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، تو وہ اصلی کافر بنتا ہے، کیونکہ قرآن نے خبر دی ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن کہتا ہے وہ بھائی بھائی بن گئے، رحماء بینہم ہو گئے، اور ان کے دلوں کی تعلیف ہو گئی۔ اور یہ مودودی کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے تھے، رابطی کہتا ہے بغض رکھتے تھے، اور ان کا آپس میں ٹسل ہوتی تھی۔ اگر کوئی اس قسم کا بندہ ہے تو وہ اس آیت اللہ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ کا بھی منکر ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کس کا بھی منکر ہے۔ آگے ذرا سننا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے جہنم کے گڑھے کے قریب، وَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا جہنم سے۔ او بزرگو، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ رابطی کہتے ہیں کوئی نہیں بچایا، یہ نبی کی وفات کے بعد پھر مرتد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْقَذَكُم، تم کو بچا لیا، یہ بھی میری نعمت ہے۔ اس لیے آپ جو صحابہ کے لیے
جہنمی کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اب دیکھو نا، دونوں طرف اللہ فرماتے ہیں جہنم سے تمہیں بچا دیا، یہ میری نعمت ہے، جنت دوں گا، یہ میرا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن رسوائی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ اب اتنی چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی صحابہ کو جہنمی یا اس طرح کی بات کرتا ہے، وہ اس قرآن پاک کی ان آیات کا قطعی منکر ہے، قطعی منکر، اور قرآن کا منکر مجھے پتا ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے ہیں تو مغرب تک سبق چلے گا جس شوق سے آپ بیٹھے ہیں نا اور سبق چل رہا ہے، مغرب ہوگی۔ ہاں یہ نشان۔ اچھا جی، دیکھو آپ کی مہربانی، چلو بیٹھے رہے۔ دیکھو جی، اس کے بعد اسی طرح کی ایک آیت ہے اللہ بین قلوبہم، یہ سورۃ الانفال، یہاں پر بھی ذرا دیکھ لو، سورۃ الانفال اور آیت نمبر 62۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، صفحہ نمبر 272۔ یہ آج بھی سمجھو جی دوستو بزرگوں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک تجھے اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي، اللہ ہی ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے تیری تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ بڑی پکی ایلفی ہے، اللہ بین قلوبہم، اور تعلیف کی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر میرے پیغمبر آپ خرچ کرتے سارے خزانے زمین کے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو ملا نہیں سکتے تھے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن ان کے دلوں کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے، الف بینہم، یہ اللہ والی ایلفی خراب نہیں ہوتی، الف بینہم، انہ عزیز حکیم، جسے پتہ چل گیا محبت کے تعویذ دینے والے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، میرا پیغمبر اگر ساری دنیا کے خزانے بھی آپ خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے دلوں کو جوڑنا کس کا کام ہے؟ یہ پیغمبر کے اختیار میں بھی نہیں۔ یہ بیٹھا ہے الو دا الو، کہتے ہیں 2 لفظ لکھ کے لے جاؤ سارا کچھ ہو جائے گا۔ 2 دفعہ آ گیا اللہ بینہم، اللہ بین قلوبہم، اللہ بین قلوبکم، رحماء بینہم، اور آج سے کہا اعزۃ علی المؤمنین، اذلۃ، کس طرح کی اعزۃ علی، دیکھو جی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جہاں پر بھی کوئی مضمون ہے رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، کوئی مضمون ہے۔ ہاں بھئی، یہ آیت نمبر سورۃ المائدہ، آیت نمبر 56،
صفحہ بتاؤ بھائی 176 اور اس پر مفسرین کا اتفاق ہے یہ کون قوم ہے یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کرے گا، استغناء باری ہے، من یرتد منکم عن دینہ، یہ قوم کون ہے؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس قوم سے مراد ابو بکر صدیق کی باتیں ہے۔ ابو بکر صدیق وہ جو جہاد کیے مرتدین کے ساتھ اور جھوٹی نبوت کے مدعی اور منکرین زکوٰۃ وغیرہ ارتداد جو ہوا، اس قوم کا مقابلہ ابو بکر صدیق نے کیا۔ وہاں پر کوئی مقام آیا کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ وہ بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ابو بکر کی پوری فوج بابائے ابو بکر کے وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے تھے، گھر جلانے والے نہیں تھے، اوپر دروازے گرانے والے نہیں تھے، ان کے باغوں کو غصب کرنے والے نہیں تھے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، نہیں پرواہ کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، آگے اسی آیت کے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہی لوگ ہیں والذین آمنوا، یہی ابو بکر صدیق کی فوج اور ان کی پارٹی جو پیشین گوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد کے حالات کی۔ یہ آپ کی وفات کے بعد وہ جو قبیلے بظاہر مسلمان تھے حقیقت نہیں تھے، وہ ہوئے مرتد اور جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے، زکوٰۃ کے منکرین، وہ ان کے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اس پر خلافت صدیق پر اسی آیت سے استدلال کر کے یا جہاں سے پڑھا تو پھر پوری تفصیل کر دیں گے۔ فی الحال آیات جمع کرتے جاؤ۔ آپ کتنی آیتیں ہو گئی؟ اچھا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا اور دیکھو جہاں پر یہ مضمون تھا رحماء بینہم، اب ایک عنوان آپ کے پاس یہ بھی تھا کہ صحابہ کیا ہیں؟ مغفور اور محفوظ ہیں، اس پر بھی تھوڑا سا جمع کر لو۔ جہاں پر سورۃ البقرہ میں سورۃ آل عمران میں وہاں پر لفظ آ رہے ہیں فَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور ایک ہے عَفَا اللَّهُ، فَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور ایک مقام پہ عَنْہُمْ۔ جلدی یہ آیت سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 152، صحابہ، ہاں صفحہ بتاؤ 109۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی غلطی جس سے بڑھ کے ممکن ہی نہیں، وہ احد کے دن کی غلطی تھی، اور اتنی بڑی غلطی تھی کہ جس غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ وہ جو پہاڑ پر آپ نے تیر انداز بٹھائے تھے، او بزرگوں، وہ تیر انداز پہاڑ پہ تھے، تو جب دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے تو ان میں اختلاف ہوا، وہ نیچے اتر آئے، کچھ وہاں جو رہ گئے وہ شہید ہو گئے، اور اس غلطی کی بنیاد پہ نبی پاک علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور مشرکین نے نعرے بازیاں کی،
اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن قرآن اس غلطی کا تذکرہ کرتے ہوئے لفظ جو لایا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ فرمایا، شروع میں تھوڑی تربیت کی، والا کا سادہ کا تم، جہاں سے تربیت ہو رہی ہے اللہ نے تو اپنی بات پوری کر دی، اور تنازعتم فی الامر فاتیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تم غلطی تمہاری ہے اور تم نے نافرمانی کی ہے، رسول کی بات کی اور امیر کی بات نہیں مانی۔ آگے کرتے ہوئے اللہ آخر پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کچھ تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا کہ یہ واقعی غلطی تھی اور بہت بڑی غلطی، جس کی بنیاد پہ اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی یہاں پر بھی عفا ماضی پہ لقد داخل کیا، واللہ لقد، مجھے اپنی ذات اور عزت کی قسم میں نے تم کو معاف کر دی۔ بھلا اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی غلطی بھی معاف کر دی۔ فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ہے مومنوں پہ فضل کرنے والا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ مغفور تھے اور محفوظ تھے، غلطیوں سے پاک معصوم نہیں تھے۔ غلطی جو ہو بھی گئی، بڑی سے بڑی غلطی، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ حضرت شاہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا، اور مودودی کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، اور یہ رابطی کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ آیت ہمارے اس موضوع کی دلیل ہے۔ اسی طرح انہم کے لفظ بھی ہیں، ہاں کہاں پر پڑھو؟ 155، ہاں بھائی، اب اللہ عنہم، جہاں پر بھی آ گیا ٹھیک ہے، ہاں بھائی، اب اللہ عنہم اور وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ دونوں آیتیں اس کے بعد آؤ اسی صورت میں، اور کیا رہا ہے لو کو یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ یہی آگے کھڑی ہے آیت نمبر 159۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ پیغمبر کے اخلاق کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ادھر فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے بھی معاف کر دیا، اور اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں میرا پیغمبر تو بھی ان کو معاف کر دے۔ سنو ہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ تو بھی ان کو، جو اللہ نبی کو کہتے ہیں ان کو معاف کرتے ہو وہ جہنم میں ڈالے گا۔ معاف ہو عنہم، ان کو معاف کر دے۔ آگے فاستغفر لہم، صرف معاف نہ کر، دل سے معاف کر۔ معاف عنہم، اور دل سے معاف کرنے کی نشانی ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اگر دل میں رنجش ہو مغفرت کی دعا نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی فاستغفر لہم، آگے وشاورہم فی الامر، یہ تیرے مشیر ہیں، ان سے مشورہ لے، فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ یہ ہو گیا جی، یہاں پر معلوم ہوتا ہے اللہ خود بھی معاف کرتا ہے صحابہ کرام کو، اور یہ مضمون سورہ فتح کے آخر میں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اسی طرح یہ سورہ توبہ میں پرسوں آیت پڑھی تھی، وہاں پر بھی یہ لفظ تجھے عنوان آ گیا کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ محفوظ۔ ہاں رحماء بینہم بھی آ گیا، اور حفاظت صحابہ کہ سب کیا ہیں؟ محفوظ۔ فاعف عنہم ہو گیا جی۔
اس کے بعد یہ سورہ زمر ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به کون سی سورت ہے؟ ہاں یہ 24واں پارہ شروع سے آیت نمبر 33. والذی جاء بالصدق وہ جو سچ لایا. ظاہر بات ہے یہ سچ لانے والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام. وصدق به اور تصدیق کی اس سچ کی. اس میں 3 اقوال ہیں. ایک قول ہے کہ جاء بالصدق سے مراد نبی پاک ہیں اور صدق به سے مراد صرف ابو بکر صدیق ہے. صدق به پہلے سچ کی تصدیق کی. لیکن دوسرا قول یہ ہے صدق به سے مراد سب صحابہ ہے کیونکہ اولئک ہم کا قرینہ موجود ہے. اولئک ہم جمع ہے تو پہلا مصدق صدیق ہے اور باقی سارے اس کے بعد بالتبع مصدق ہے. ہم یہ مانا کرتے ہیں کہ مصدقین کا صدیق اکبر وہ ابو بکر ہے اور باقی سارے اولئک هم الصدیقون وہ سارے کے سارے اس دن دیکھی تھی آیت سارے صدیق ہیں. وصدق به اولئک هم المتقون یہ سب صحابہ کا وصف ہے. اولئک هم المتقون سارے متقین ہیں. آگے لہم ما یشاءون عند ربہم ان کی تصدیق ادھوری نہیں جنت میں لے جانے والی ہے. ذالک جزاء المحسنین بس آ گیا یہ صحابہ کا وصف ہے محسنین اور لیکفر اللہ عنہم یہ مضمون آ گیا محفوظین. او بزرگوں تاکہ اللہ مٹا دے ان سے اسوأ الذی عملوا وہ جو برے کام کرتے تھے اور بدلہ دے ان کو اجرہم بآسن بہترین کاموں کا بدلہ دے الذی کانوا یعملون. یہ تو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ایک تو وہ مصدقین نبی ہے دوسرا وہ متقین ہے تیسرا وہ محفوظین ہے چوتھا مغفورین اور جنتی ہے. اچھا جی ٹائم کیا ہو گیا؟ اچھا جی جلدی بزرگوں جلدی. اس کے بعد یہ آیات نوٹ کرتے جاؤ. آیات نمبر میں بتا دیتا ہوں پڑھیں گے سبق میں. شان صحابہ پر جو آیات ہے اب وقت کم ہے کچھ احادیث بھی ہو جائے. ہاں یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 نوٹ کرتے جاؤ یہ انشاءاللہ سبق میں آتی جائیں گی. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 4 تا 10. سورۃ الحج آیت نمبر 77 اور 78. سورۃ شورى آیت نمبر 38. آیت نمبر 38. سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18 اور یہ سورہ زمر آیت نمبر 22 اور 23. سورۃ الانعام آیت نمبر 52. سورۃ الحجر آیت نمبر 88. سورۃ الشعراء
آیت نمبر 151، سورۃ الکہف آیت نمبر 28 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 54، سورۃ عبس آیت نمبر 1 تا 11، سورۃ الطلاق آیت نمبر 10 اور 11، سورۃ الشعراء آیت نمبر 217، سورۃ النحل آیت نمبر 110 اور یہی سورۃ النحل آیت 41 اور 42، اور پھر سورۃ الحج آیت 56 57، سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 174، سورۃ المائدہ آیت نمبر 56، سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 اور آیت نمبر 231، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، بقرہ آیت 105، سورۃ النساء آیت نمبر 83، سورۃ انفال آیت نمبر 65، سورۃ الفتح آخر، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 اور احزاب آیت نمبر 25 اور 27، سورۃ الحشر آیت نمبر 2، سورۃ الفتح آیت نمبر 10، سورۃ التوبہ آیت نمبر 15 اور 14، سورۃ الحجرات آیت نمبر 3، اور سورہ احزاب آیت 43 هو الذی یصلی علیکم، اور سورہ بقرہ آیت 157 اولئک صلوات علیہم صلوات من ربہم، سورہ توبہ آیت نمبر 103، سورۃ محمد آیت نمبر 19 اور سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ ان سب آیات میں ان 10 عنوانوں میں سے کسی نہ کسی عنوان کا مواد موجود ہے، تو آپ کو بتا دیجئے۔ ہاں، کہیں اوصاف ہوں گے، کہیں ایمان ہوگا، کہیں استقامت ہوگی، کہیں حفاظت کا بیان ہوگا، کہیں ان کے جو صحابہ کرام کا اتباع کا ذکر ہوگا۔ یہ ان سب آیات میں مضمون یہی رہے گا، ان جو 10 عنوان آپ کو بتائے اسی کا۔ اب ذرا تھوڑا سا چند احادیث نوٹ کر لو عظمت صحابہ پر، اور احادیث میں بھی مضمون وہ چلیں گے وہی۔ ایک حدیث ہے متعدد صحابہ کرام سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں سأل
رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، اور یہ کنتم خیر امت کی تفسیر میں بھی حدیثیں آ سکتی ہیں، خیریت کون تم میں سے بہتر ہے؟ او بزرگوں، تو آپ نے فرمایا قال کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یا ایک مسئلہ سمجھو تھوڑا سا، دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ خیر القرون دو زمانے ہیں یا تین؟ خیر القرون کا مصداق نبی کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ، یہ تو یقیناً ہے، اور قرن سے مراد بھی اہل قرن ہے۔ قرن صرف زمانہ نہیں مراد، جیسے مولویوں نے سمجھا۔ قرنی سے مراد کیا ہے؟ اہل قرنی، قرن والے جماعت جو ہے وہ۔ اور حدیثیں جو ہے وہ مختلف آ رہی ہے، کسی مقام پہ صرف دو قرن، کسی مقام پہ شک کہ آپ نے تیسرا قرن کہا بھی ہے یا نہیں، اور کسی مقام پہ تیسرے قرن کی بات بھی ہے۔ اصل بات ہے جس نے دو قرن ذکر کیے یہ اختصار پر روایت ہے، اور جو پوری حدیث ہے اس میں قرون ثلاثہ، اور کہا بھی جاتا ہے تین جماعتیں مشہود لہا بالخیر، جن کو خیریت کی شہادت دی گئی ہے، مشہود لہا بالخیر۔ بہرحال تو صحابہ کا زمانہ یقینی ہے، رہ گیا تابعین کا زمانہ، یہ متردد بھی ہے، یہ بھی خیر القرون میں ہے یا نہیں۔ نبی پاک کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ یہ قطعی اور یقینی ہے، اور یہ حدیث بھی اگر متواتر نہیں تو اس کے مشہور ہونے میں شک بھی نہیں۔ لیکن اگر جستجو کی جائے، میں نے اس کے بہت سارے راوی تلاش کیے صحابہ سے، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پیش کر رہا ہوں، باقیوں کی بتاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کرنی، کالا کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے اہل زمانہ، پھر جو ان کے ساتھ ہوں گے، ساتھ میرے بعد والا جو ملا ہوا زمانہ ہوگا، یعنی صرف صحابہ کا، اور پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ ہیں کنتم خیر امت، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو حدیث پاک میں خیر و کرنی کہا گیا، اور قرآن میں کنتم خیر امت کہا گیا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے، اور رسول پاک بھی فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے، اور رافضی کہتا ہے یہ سب سے برے ہیں۔ اب یہ رافضی کا خدا رسول سے مقابلہ ہے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ 288، اسی طرح صحیح مسلم متفقن علیہ روایت بخاری اور مسلم کی۔ اچھا جی بزرگوں، راوی میں نے کون بتایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے مسلم شریف میں۔ حضرت ابو ہریرہ خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم، بس جہاں تک ہے مسلم میں۔ بہرحال راوی حضرت ابو ہریرہ، اور یہی روایت حضرت عمران بن حسین سے بھی ہے، اس میں لفظ آ رہے ہیں قال سمعت رسول اللہ۔ یہ آپ کو راوی زیادہ بتلا رہا ہوں، میرا مقصد اس کا تواتر یا شہرت ثابت کرنا ہے۔ سمعت رسول اللہ یقول،
ان خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے والے اور پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 287، اور یہی روایت ام المومنین سے بھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ بھی کہتی ہے سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ کون لوگوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ غیر مقلدین کا ایک بڑا پاپا گزرا ہے، وحید الزمان، اور یہ غیر مقلد، اگر وحید الزمان نہ ہوتا نا، لولا وحید الزمان، تو غیر مقلد نہ پیدا ہوتے۔ وحید الزمان وہ آدمی ہے کہ جس نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کر کے غیر مقلدوں کو اردو والی بخاری مسلم دی اور خود محقق بنایا، آج بھی اسی کا کرتے ہیں۔ وہ وحید الزمان جبل کی کتاب ہے ہدیۃ المادی، اس نے کتاب لکھی کہ مادی آئے گا تو میری کتاب ذرا پڑھ کے نا تو مادی عالم بنے گا، ہدیہ کے طور پہ مادی کے لیے لکھی۔ اس میں لکھتا ہے کہ یہ کہنا جو صحابہ بہتر ہیں باقیوں سے، یہ غلط بات ہے، صحابہ کوئی بہتر نہیں، بعد والے لوگ صحابہ سے بھی بہتر ہیں گے، وہ ان سے بھی بہتر ہوں گے، ایسا چبل ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے بھی خلاف ہے، غیر مقلدین جیسے چبل کے بھی، اور مودودی تو ویسے ہی بے ایمان ہے۔ تو ام المومنین سے بھی یہ روایت موجود ہے بخاری میں، اور کتنے راوی ہو گئے؟ 3۔ چوتھا راوی ہے ابو سعید خدری، یہ ان سے بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود 1، حضرت ابو ہریرہ 2، حضرت عمران 3، ام المومنین 4، ابو سعید 5۔ مجھے ابھی تک یہ 5 صحابہ سے روایت ملی ہے، 5 صحابہ سے، لیکن آگے جو ان کے شاگرد ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ روایت اگر متواتر نہ بھی ہو تو مشہور ہے، اور مشہور روایت کا حکم آپ کو پتہ ہے کہ وہ مفید یقین ہے، اور مفید عقیدہ، اور مفید یقین مفید علم ہے۔ اس لیے یہ روایت ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطعی روایت ہے اور مفید للعلم، اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ سب سے افضل لوگ، سب سے بہتر لوگ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آنے والے ان کے تابع ہیں۔ قرآن کو ساتھ ملاؤ اور اس حدیث کو۔ اچھا جی، دوسری حدیث نمبر 2، یہ ایک ہی حدیث ہے، راوی مختلف ہے۔ دوسری حدیث ہے، ایک حدیث آپ کے خطیب بیان کرتے ہیں، میری طرف ذرا توجہ رہے، اصحابی کا نجوم، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی سند بالکل ضعیف ہے، اصحابی کا نجوم، اس لیے وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود بھی ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم، جمعے کے خطبے میں بھی اصحابی کا نجوم، وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں سند، لیکن صحابہ ہیں نجوم، اور سمجھو وہ روایت تو نہیں تھی، لیکن ہم کہتے ہیں صحابہ ہیں نجوم ہدایت۔ اصحابی کا نجوم والی روایت ٹھیک نہیں، یاد رکھ لو۔ میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں مسلم سے، اس پر کہو مودودیوں کو کریں اعتراض، اصحابی کا نجوم پہ تو وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اب یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امانۃ للسماء، النجوم امانۃ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء
ما توعدو وانا امانۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتا اصحابی ما یوعدون واصحابی امانۃ لامتی فاذا ذهب اصحابی اتا امتی ما یوعدون فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں امانۃ للسماء، یہ امن ہے آسمان کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ اذا الکواکب انتصرت، آسمان کا قیام اس وقت تک ہے جب تک اس پہ ستارے ہیں، یہ علامت ہے امن کی۔ اور جب آسمان سے ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان پھٹ پڑے گا اور قیامت آ جائے گی۔ فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَتْ كَمَا مَا تُوعَدُ، آسمان پہ وہ آئے گا جو وعدہ ہے قیامت والا۔ وَأَنَا، فرمایا جس طرح یہ ستارے آسمانی ہیں، آسمان کے ستارے امن ہے آسمان کے لیے، میں امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے۔ انا امنۃ لاصحابی، مطلب کیا ہے؟ میں جب تک ہوں صحابہ کرام بے فکر ہے، جب تک میں ہوں یہ بے فکر ہے، ان پر کسی قسم کے کوئی فتنے وہ نہیں آ سکتے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، ابن بطال اور دوسرے شارحین کہتے ہیں اذا ذهبتو کا کیا معنی؟ میں چلا جاؤں گا، اے مت تو، اور بعد میں کہا ذهبتو دخلت الجنہ، جب میں مرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا تو اس وقت عطا اصحابی، صحابہ پر وہ مصائب آئیں گے جن کا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ آپ نے حضرت عثمان جا رہے تھے چادر میں، آپ نے بلایا اس آدمی کو کھڑا کرو، کون جا رہا ہے اس کو پھیرو میری طرف۔ جب پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری خلافت عطا کریں گے۔ اور اراد المنافقون، منافق وہ آ کے ارادہ کریں گے ان تخلا، کہ تو وہ خلافت والا وہ پوشاک اتار دے، فلا تخلا، وہ منافق جو ہیں جو بھی کریں آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی، یہ وعدہ تھا۔ چنانچہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جو جتنے فتنے منکرین زکوٰۃ کے اور عرابیوں کے ارتداد کے یا لڑائیاں اور اسی طرح اور جو صحابہ کرام پر حالات ہے باجوعدون، اور فرمایا اصحابی امانۃ لامتی، اور میرے صحابہ باقی امت کے لیے امان ہے۔ جب تک ہوں گے تو خدا کی نصرت رہے گی، رحمت رہے گی، اور جب صحابہ چلے گئے تو امتیوں پر آئے گا ما یوعدون، اس کے بعد کی جنگیں اور سارا نظام یہ امت المصیبتوں میں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ اب فَإِذَا ذَهَبْتُ، جملہ ذرا ذہن میں رکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میں دنیا سے چلا جاؤں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مدینہ میں زندہ موجود ہے نا، بریلے کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، یہ کہتے ہیں مدینہ میں زندہ ہیں۔ صحابتوں کا کیا معنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا میرے ہوتے ہوئے صحابہ کو کچھ نہیں ہوتا، جب میں چلا جاؤں گا تو ان پہ مصائب آئیں گے۔ وہ مصائب آئے، معلوم ہوتا ہے نبی پاک ان میں موجود نہیں تھے۔ ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ ہاں،
کام تو پھر لمبا ہے. اچھا اس کے لیے صرف چند احادیث لکھ لو. یہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 308 اور یہی روایت مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 17. ایک اور حدیث دیکھو. فرمایا کہ حضرت بریدہ راوی ہے. چند جملے لکھتے جاؤ اور کتابوں کے صفحہ وغیرہ. حضرت بریدہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی یموت بارض میرا کوئی صحابی بھی جس ایریا میں موت مرے گا، مامن کوئی بھی میرا صحابی نہیں وہ کسی زمین کے ایریا میں مرے، اللہ وہ ایسا قائدن بنور لہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن اس ایریے کے لوگوں کا وہ امام اور قائد کی حیثیت سے آئے گا جس زمین میں بھی وہ مرے گا. یہ مسند ابی یعلا اور مجمع الزوائد میں حیثمی نے اس کو نقل کیا. مجمع الزوائد جلد 10 اور صفحہ نمبر 18 اور کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، حسن درجے کی روایت ہے. اچھا جی، اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں مثال اصحابی فی امتی، صحابہ کی مثال فی امتی فی الطعام کل ملح فی الطعام، صحابہ کی مثال میری امت میں کل ملح فی الطعام ایسی ہے جیسے نمک کھانے میں. ولا یصلح الطعام الا بالملح، کھانے میں نمک نہ ہو تو چس کوئی نہیں ہوتی، مزہ نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں صحابہ کی یہ مثال ہے. اگر صحابہ وہ امت میں نہ ہوں تو وہ پھیکا کھانا ہے، پیچھے سارے پھیکے ہیں. مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت پوری امت سے زیادہ ہے، بتانا یہ مقصود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجمع الزوائد جلد نمبر 10 میں. اچھا حضرت عمر سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرنا. اکرموا عزت کرنا، وجہ فانہم خیارکم، وہ صحابہ جو ہیں وہ تم سے سب سے خیار اور بہتر ہیں. یہ مشکات صفحہ نمبر 556 اور کنز العمال میں بھی یہ حدیث ہے. اس کے بعد راوی حضرت واصلہ بن اسقا، یہ صحابی ہے، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی، اس وقت تک تم خیر پہ رہو گے جب تک تمہارے اندر میرا ایک صحابی بھی رہے گا، ایک صحابی بھی رہے گا. من رآنی، ایک صحابی بھی رہے گا.
یہ ریاض النظرہ کتاب ہے، لیکن ریاض النظرہ کوئی معتبر کتاب نہیں. یہ روایت طبرانی میں بھی ہے اور رجال اس کے صحیح ہے. مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 20، مجمع الزوائد ایس بی کی. اس کے بعد اور حدیث ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین، اللہ نے چنا ہے میرے صحابہ کو علی العالمین سوا النبیین والمرسلین، سوا نبیوں اور رسولوں کے. یہ مجمع الزوائد میں ہے لیکن سند کا کوئی اعتبار نہیں. جان بوجھ کے میں نے لکھا دی کیونکہ عام طور پہ عام زبانوں پہ چلتی ہے تو اس کی سند جنت کا کوئی حال نہیں. آگے بھی اور حدیث آ رہی ہے، یہ بھی عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو. یہ بھی سندن ضعیف ہے. اور حدیث ہے فرمایا حضرت جابر سے یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور رآ من رآنی یا اس کو رآنی اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا تھا. یہ ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے اس کو جلد 2 صفحہ 231 پر نقل کیا اور یہ بڑی مشکل کے ساتھ حسن درجہ تک پہنچتی ہے غریب. اور حسن درجہ تک بھی امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن غریب. اور امام ترمذی جو حسن پہنچاتے ہیں تو ویسے حسن تک بھی پہنچنا مشکل ہے. بہرحال میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور استدلال کیسے کرنا ہے. اس کے بعد گپ شپ شروع کر دیجیے. کون ہے؟ اچھا جی چلو اس پر احادیث اور بھی، یہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو چند ضعیف حدیثیں بھی بتا دی کیونکہ یہ عام طور پہ خطیبوں کی زبان پہ چڑھی ہے اور یہی بیان کرتے ہیں. اور میرا مقصد بھی تھا کہ احادیث صحیحہ جب ہونا صحیح حدیثیں بہت ساری آ رہی ہے تو ایسی ضعاف سے استدلال کرنا اہل حق کا طریقہ نہیں، یا پھر عوام کو بھی بتاؤ کہ یہ روایت ہے ضعیف، پھر میں مانتا عوام مانے یہ ہے ضعیف، ایسے ہی لیکن ہے ضعیف. چلو چھٹی کرو.